اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمین یا رب العالمین. سسٹرز، تفسیر کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ لیل لگا رہے ہیں فرام آیت نمبر 1 آنورڈز. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے دھیان دیں اور ساتھ میں پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. الحمدللہ آج کی تلاوت بھی ہو گئی ہے. سسٹرز، امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو آواز کلیئر آ رہی ہوگی. سسٹرز، ہم نے سیٹنگ بھی انشاءاللہ کر دی ہے شیرین باجی نے، تو ان کی انشاءاللہ آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے پائیں گے. سسٹرز، آج وینسڈے ہے. آج ہم سورہ اللیل کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 92 پارہ نمبر 30. ہم ڈائریکٹ تفسیر کریں گے فرام آیت نمبر 10 آنورڈ سے. لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے آیت نمبر 1 ٹو آیت نمبر 10 دیکھا تھا، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے تھے. 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی رات کی جو چھا جاتی ہے، دن کی جو روشن ہے، جو بے شک حق ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور جس نے پیدا کیا انسان مرد اور عورت کو، وہ بھی اپوزٹ میں ہے. ہر چیز ہم اپوزٹ میں دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، جہاں پر ہر انسان کوئی نیکی کی راہ میں کام کرتا ہے، کوئی بدی کی راہ میں کام کرتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی محنت کر رہا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک کی کوشش اپنے حساب سے ہوتی ہے. آیت نمبر 5 میں ہم نے آیت 5 اور آیت نمبر 6 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اچھے اعمال کی ہائٹ تقویٰ ہونا چاہیے. جو پھر رہا وہ مومن جس نے دیا ہی دیا اور جس نے تقویٰ رکھا اور تصدیق کی بھلائی کی. یہ بیسکلی رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے صرف دیا ہی دیا وہ ہر چیز میں سبقت لے گئے. اور آیت نمبر 7 میں ان کے کس طرح سے ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتائے تھے باجی نے کہ صدقہ میں اول تھے، تقویٰ میں اول تھے، توحید میں اول تھے. ہر چیز میں بہتر تھے اور وہ ہر چیز تصدیق کی
بھی بھلائی کرتی تھی، اچھے کام کرتے تھے، ان کی توحید کی مثال مطلب ہم اگزامپل حدیثوں سے دیکھ چکے ہیں. آیت نمبر 7 میں اسی کا اپوزٹ تھا کہ جو لوگ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں جس میں یہ 3 کوالٹی ہے اس کے لیے میں آسانی کر دیتا ہوں. پھر ہم آسانی کر دیتے ہیں ان کے لیے جو ان کی آسانی ہو جاتی ہے. ہر کام میں جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، اگر تم نیکی کے کاموں میں رہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیتے ہیں. آیت نمبر 8 میں اس کا ہی کمپلیٹلی اپوزٹ تھا. برے انسانوں جب برے اپنے کام کرتے ہیں، اور رہا جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، مال میں کنجوسی کرتا ہے، وہ کوئی راستے میں خرچ نہیں کرتا، نیکی کے کوئی کام نہیں کرتا، جھٹلاتا ہے نیکی کے کاموں کو. اس میں ابو لہب اور ابو جہل جو کہ سبقت لے گئے تھے، انہوں نے ہائٹ کر دی تھی اپنے بخل میں، جھٹلانے میں، ہر چیز کرنے میں. تو آیت نمبر 10 میں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ہم تنگی کر دیں گے اور اس کاموں میں جو وہ کرتے ہیں، مطلب اسی کام میں ان کو بڑھا دیں گے. اس کے آگے ہم لبنہ باجی کا استقبال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبنہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible? الحمدللہ باجی، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ باجی. آپ نے تو بہت اچھا جو ہے وہ ریکیپ کیا. کوشش کی باجی، الحمدللہ آپ کی یاد رہے مجھے بھی. ایسے لگا کوئی بھی چیز آپ نے مس ہی نہیں کی ایکسپٹ فار ون تھنگ جو میں یہاں پر بتانا چاہتی ہوں، ایکسپٹ فار دی آیت نمبر 5. یعنی آپ نے کوشش بہت اچھی کی مگر یہاں پر کچھ ورڈز کم ہو گئے نا، تو اسی لیے الیبریشن برابر نہیں ہوا. ورڈز بھی میٹر کرتے ہیں، ہر لفظ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں. آپ نے ہر جگہ جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ لفظوں کو استعمال کیا ایکسپٹ فار ون پلیس یار آیت نمبر 5، اور وہ مین اہم تھا ایکچولی. تو اسی کو تھوڑا سا میں یہاں پر جو ہے کہ الیبریٹ کر دوں گی. باقی تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں بھی 2 منٹ میں جو ہے وہ ریکیپ دے دوں گی تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے کنیکٹیوٹی آ جائے اور پوری سورہ لیل جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ ترجمہ کر سکے اور اس کی تفسیر بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکے، کیونکہ 30واں پارہ ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے سورے اگر آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے مگر مفہوم بہت گہرے ہیں، بات تو بہت گہری ہے اور آخرت کی یاد دہانی ہے. اور ابھی بھی اگر 30ویں پارے پہ پہنچ کر کے کوئی اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے تو پھر کیا ہی چیز ہے جو اس کو سدھارے گی. تو انشاءاللہ جو ہے کہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں پہلا، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ سے جو بھی اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں مجھے آیت نمبر 1 سے لگا دیجیے تاکہ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں انٹائر 10 آیتوں کا ریکیپ کر سکوں، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے جو نیکسٹ آیت ہے جو آج کی ہماری وہ آپ کنیکٹ کر کے اچھی طریقے سے جو ہے کہ اس کا خلاصہ جان سکے، اس کی تفسیر کر سکے، خود بھی سمجھ سکے اور اپنے والوں کو، اپنے فیملی فرینڈ سرکل سب کو جو ہے اس کی تفسیر بتا سکے. ٹھیک ہے، تو آپ باجی پہلے آپ دعا لگا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. سمینا you did a very good job but الحمدللہ باجی. no you did a very good job ماشاءاللہ. میں نے پورا جو ہے کہ آپ کا ریکیپ جو ہے وہ سنا. ایک کائنات باجی ماشاءاللہ بہت اچھا ریکیپ کرتی ہیں اور آپ نے آج جو ٹرائی کیا بہت اچھا ٹرائی تھا، مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. آف کورس یہاں وہاں تھوڑی سی کمی ہے، مجھے انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی سی پوری کر دوں گی، اور وہ کمی پوری بھی کرنا اسی لیے ضرورت ہے تاکہ ہم کو جو آج کا سبق ہے اس میں اچھی طریقے سے کنیکٹیوٹی ملے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر بار ہمارے ساتھ میں کوئی نہ کوئی نیو ساتھی یا کوئی نہ کوئی نیو مومن یا کوئی نہ کوئی نیو جو ہے اسٹوڈنٹ جڑا رہتا ہے. تو یہ جو ریکیپ ہوتا ہے اس کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے.
تو انشاءاللہ جو ہے کہ یہاں سے آیا نمبر فرسٹ سے ہی لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی دور میں آپ دیکھیں کہ سورتیں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے قسم سے, اور قسم جو ہے کہ یعنی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مکی دور کا سورہ ہے, یہ مدنی دور کا, کیونکہ قسم سے جس سورہ میں بات ہوگی تو ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ مکی دور کا سورہ ہے. اور یہاں پر قسم اسی لیے کھائی جا رہی ہے تاکہ بعد میں وزن پیدا کر سکے. قسم جن چیزوں کی کھائی جا رہی ہے وہ حق والی ہے, جو ہمارے لیے obvious ہے, جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل, قسم ہے رات کی, اذا جب یکشا چھا جائے. بالکل درست بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں رات کی قسم کھا رہے ہیں, اور جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے وہ لیٹر آن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مگر قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ رات ہے جب وہ چھا جائے. اور صحیح بات ہے, اگر آپ دیکھیں رائٹ ناؤ یا سٹنگ, اور ہمارے گھر میں سے ہم باہر کو دیکھ سکتے ہوں گے ونڈو کے تھرو کہ جو ہے کتنا زیادہ جو ہے وہ روشنی ہے, اور دن کتنا زیادہ جو ہے وہ روشن ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ شام ہوتے ہوتے ہی دیکھو گے کہ جیسے ایک اچانک سے جو ہے کالا ٹینٹ جو ہے ڈال دیا گیا آسمان پر, اور آسمان کو ڈھانک دیا ہے, اور پورا جو ہے سب کچھ کالا ہو گیا. یہ بہت بڑا چینج ہے, یہ چینج بہت بڑا چینج ہے, اور یہ چینج کوئی اور کر بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت کے سوائے. تو واللیل اذا یغشا, اور رات جب وہ چھا جائے, والنہر, اور دن اذا جب تجلی, وہ روشن ہو جائے. روشن دن, رات کے بعد آتا ہے دن, اور دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے کس سے واضح ہے, اتنا بڑا چینج ہے یہ دن اور رات. اور اللہ اسی چیز کی جو ہے وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز ہے وما, اور جو یعنی وما و, اور ماں اس کی, خلقہ جس نے پیدا کیا, الذکر نر کی, والانثی اور مادہ. اب دیکھیے یہاں بھی بتایا جا رہا ہے قسم ہی ہے نا اس ذات کی جس نے پیدا کیا جو ہے کہ نر اور انثی. تو یہ بھی کیا ہے, اپوزٹ ہے ایک دوسرے کا. جیسے رات اور دن اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے, ویسے نر اور مادہ بھی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات ہو گئی. اور اللہ نے پیدا کیا, اور سب سے بڑی چیز ہے کریکٹ. ہمارے سامنے ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے کہ میل اور فیمیل بنایا, اور ہر چیز کا میل اور فیمیل, ہر چیز کا, صرف انسان کا نہیں, ہر ایک نر مادہ ہے ہر ایک چیز میں ہے. ٹھیک ہے, جو ہے کہ جوڑے ہیں. پھر ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں قسم کھا کر کے رات دن کی, ان بے شک سعیکم, کوشش تمہاری لیے شتا, البتہ مختلف طرح کی ہے نا. جیسے دن اور رات الگ الگ, مرد اور عورت الگ الگ, ویسے ہی تمہاری کوششیں الگ الگ. صحیح ہے, میں اپنے لیول کی کوشش کرتی ہوں الحمدللہ. سمینہ نے اپنے حصے کی کوشش کی. بیوٹیفل ریکیپ ٹوڈے, شی ہیز ڈن اے بیوٹیفل ریکیپ. انہوں نے اپنے لیول کی جو ہے وہ کوشش کی, میں اپنے لیول کی کوشش کرتی ہوں, آپ اپنے اپنے لیول کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر ایک کی کوشش میں کیا ہے, فرق ہے. ہر ایک کی کوشش میں فرق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں نیکسٹ آیت میں پتہ ہے, فَأَمَّا, تو رہا وہ, من جس نے آتا, یعنی کوششوں میں. یہاں سے سمینہ یہاں آپ کو تھوڑا اور الیبریٹ کرنا تھا کہ جیسے رات دن الگ ہے, مرد اور عورت الگ ہے, ویسے تمام تر انسانوں کی کوشش الگ ہے. اور ان سب کی کوششوں میں سے جو یعنی جس کی دا بیسٹ کوشش ہوئی, سمجھ میں بات, یعنی سب کی ایک کوششیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان تمام لوگوں کی کوششوں میں سے جس کی سب سے بیسٹ کوشش ہے وہ کس کی ہے. نمبر 1 آیت نمبر 5 میں, فَأَمَّا, پھر رہا وہ, من جس نے عطا دیا ہی اور دیا, یعنی تمام کوشش کر رہے ہیں دنیا میں, ان تمام کوشش کرنے والوں کی کوششوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کوشش اس شخص کی ہے جس نے عطا کیا, یعنی دیا ہی دیا. ہائٹ آف کوشش, سمجھ میں آ رہا ہے, ہائٹ آف دینا. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے, ہائٹ آف دینا, ان کی مثال ہے کہ دیا ہی دیا. اور اس میں کتنی ساری مثالیں ہم پچھلے ہفتے جو ہے حدیثوں سے, واقعوں سے دیکھ چکے ہیں. تو سب کو پتا ہے, جتنے ایگزامپل میں نے آپ کو دیا, صدقہ جب انہوں نے کیا, غلاموں کو جب انہوں نے آزاد کیا,
ٹھیک ہے. واتقا، اور ان کوششوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کوشش ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان کی زندگی کا جو تقوی تھا وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ہائٹ آف تقوی کیا تھا کہ جب بائی مسٹیک ان کے غلام نے جو اناج لایا تھا، جو فوڈ لایا تھا، اور بہت بھوکے تھے کتنے دن کے، تو بنا پوچھے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال دی. ایک ہی لقمہ ڈالا تھا، اور پھر جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ لقمہ یعنی وہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو حالانکہ ایک ہی لقمہ ڈالا تھا، تو چاہتے تو یہ کہہ سکتے بھائی پتا نہیں تھا چلو دوسرا لقمہ نہیں ڈالوں گا، لیکن پہلے لقمے کو نکالنے کی کوشش، مطلب وامٹ کرنے کی کوشش کہ وہ بھی نکل جانا چاہیے، وہ بھی نہ جائے. یہ لیول کا تقوی، اللہ اکبر، یہ لیول کا دینا، چیریٹی کرنا، یہ لیول کا تقوی، یعنی یہ ہائٹ آف تقوی ہے. اور تیسری کوالٹی جس نے کوشش کی، سب سے بیسٹ کوشش وہی حضرت ابوبکر صدیق کی تھی. وہ صدق بالحسنی، جس نے تصدیق کی بھلائی کی. اور یہاں پر جو بیسٹ تصدیق کرنا بھلائی کی وہ کیا ہے؟ التوحید. کہ ایمان لانے والوں میں سے اگر آپ دیکھیں وہ نمبر 2 کی پوزیشن پہ تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نبوت کے بارے میں بتایا اور جو ہے کہ وحی کے بارے میں بتایا، تو حضرت خدیجہ کے بعد ہی وہ 2 نمبر پر تھے، وہ جو ان کی بات مان لی. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صدق بالحسنی کیا، مان لی امیڈیٹلی وداؤٹ ہیزیٹیشن، وہ مومن بن گئے، ایمان لے آئے. اور اتنا ہی نہیں، جو معراج کا واقعہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اور آپ نے جو ہے کفار مکہ کو یہ چیز بتائی، تو سب جو ہے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق تھے جو مان گئے، تو وصدق بالحسنی انہوں نے کیا، تو وہ ہائٹ پر تھے. ٹھیک ہے، جس بول رہا ہوں جس کلوز مائی ونڈو پلیز ٹریننگ. اوکے، جزاک اللہ خیر فار یور پیشنس اینڈ کوآپریشن. تو ابھی یہاں پر کیا بات ہوئی کہ یہ ہائٹ آف کیا تھا؟ جو کوشش ہے نا، ہائٹ کی لیول، مطلب وہ لیول تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ عمل کی لیول تھا، وہ لیول پہ تھے، وہ عطا واتقا وصدق بالحسنی پر تھے وہ. یعنی انہوں نے وہ گھاٹی، ویری گڈ سائرہ جی، انہوں نے وہ گھاٹی چڑھ گئی تھی. وہ کیا؟ عقبہ. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کون سے سورے میں ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھے؟ سورہ جو ہے کہ شمس جب ہم نے کیے تھے کہ گھاٹی چڑھنے کی بات ہوئی تھی کہ کون چڑھے گا دشوار گھاٹی میں، تو حضرت ابوبکر صدیق وہ دشوار گھاٹی میں چڑھ گئے تھے. سوچو کتنا ڈیفیکلٹ ہے، یعنی دشوار گھاٹی میں چڑھنا، انسان کی جو ہے نا سانسیں کھلتی ہے. اور یہ جو 3 کام یہاں بتائے گئے، عطا واتقا وصدق بالحسنی، یہ آسان کام نہیں ہے. ان کو کرنے کے لیے واقعی کوئی انسان اگر ان کو کرتا ہے تو جیسے وہ گھاٹی، دشوار گھاٹی پر چڑھتا ہے، وہ دشوار گھاٹی پر چڑھتا ہے. اور اللہ سبحان و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، یعنی تو جنرل معنوں میں کہا گیا، لیکن یہاں پر ہم کو مفسرین مثال دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی کہ وہ یہ گھاٹی چڑھ گئے، وہ دے رہے ہیں یہاں پر مثال اس قدر کی جدوجہد. پھر اب جو کوئی شخص یہ 3 کام کرے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم آسانی کے لیے آسانی کر دیں گے. We will facilitate for them the way of ease، یعنی ہم اس کے لیے آگے کا مرحلہ آسان کر دیں گے. اللہ will help، ڈونٹ وری، اللہ will help. ہر ایک مرحلات اللہ will help، اللہ will جو ہے کہ آپ کو جو ہے ہر جو ہے دشوار گھاٹی پہ اگر آپ کی نیت اور جدوجہد ہے تو اللہ چڑھا دیں گے. انسان کی کیا طاقت اور کیا قوت کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکے، لیکن اگر اس کی نیت ہے تو اس کا رب اس کو چڑھا دے گا، اس کی لائف ایزی ہو جائے گی. بالکل صحیح، اس کی لائف ایزی ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے ایگزامپل بیسٹ آپ کا اپنا ہے، آپ کیسے 2.5-3 گھنٹہ ان کلاسز میں بیٹھ جاتے ہو. یعنی عورتیں ہوتے ہوئے خاموش بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے، میکسیمم عورتیں آپ دیکھیں بولتی رہتی. سائلنٹ رہنا یعنی بہت لیس کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سب یہاں پر بیٹھ کے سنتے ہو، قرآن سنتے ہو. 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایک جگہ بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ آپ کے لیے
डिफिकल्ट काम आसान कैसे हो गया? ये अल्लाह ने कर दिया। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा। देखिए रोज बैठते हैं, रोज जो है एक लगन के साथ बैठते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने वो मरहला आसान कर दिया। अब हमको डिफिकल्ट नहीं लगता। 2.5 घंटा 3 घंटा क्लास में बैठना हमको डिफिकल्ट नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है इनिशियल लेवल में हमको डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन जैसे हमने कोशिश की, जद्दोजहद की, अल्लाह ने वो मरहला आसान कर दिया हमारे लिए। अब बिल्कुल यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो ऐसा है कि वो हाइट अमल की यानी बेस्ट अमल की हाइट पर चढ़ गया है, हाइट एकदम ऊंची शिखर पर चढ़ गया है, वो घाटी चढ़ चुका है और बेस्ट काम में यानी आगे निकल गया है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट अब दूसरा कैरेक्टर है आयत नंबर 8 में, बिल्कुल बरक्स। जहां पर अता अत्तका व सद्दका बिल हुस्ना की बात आती है तो बिल्कुल बरक्स। देखिए अता आया था ना, देता ही देता है, तो यहाँ पर आया वो अम्मा मन बखिला, और वह और अम्मा रहा वो मन जिसने बखिला बुखल किया, वस्तगना और बेपरवाही की। यानी पहले वाला कॉशियस और अलर्ट था, एकदम अलर्ट रहता था, मौके की तलाश में अच्छे काम की, और जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दे भी रहा है, तकवा भी इख्तियार कर रहा है, वसद्दक़ बिल हुस्ना भी कर रहा है। और यहाँ पर ये शख्स दे तो नहीं रहा बल्कि कंजूसी कर रहा है। जो भी अल्लाह ने उसको रिस्क दिया है उसको क्या कर रहा है? होड़ समझ रहे? पहले वाला सबकत ले गया काम में, मेरिट लिस्ट में चला गया। दूसरा वाला यहाँ क्या कर रहा है? होर्डिंग कर रहा है। होर्डिंग यानी क्या? रोक लेना, हाथ को रोक लेना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? अल्लाह ने जो उसको रिस्क दिया है, देखिए हमारे पास जो रिस्क है वो हमारे पास कहाँ से आया? ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये रिस्क हमारा नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है या हमने मेहनत की है तो हमको मिला है, तो प्लीज, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और वो देता है, और वो उसी के हाथ में है रिस्क को कम करना और बढ़ाना और घटाना, सब कुछ उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमको तवक्कल करना है इस बात पे, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम कोशिश करें, देना उसके हाथ में, और वो देता है, वो उसका रिस्क है, और वो क्या चाहता है कि तुम उसकी शुक्रगुजारी करो। अगर अल्लाह ने तुमको नेमतें और रिस्क दिया, और उसकी शुक्रगुजारी तुम कैसे कर सकते हो? कि अगर तुमको माल दिया है तो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद में हमको उनकी तरफ देखना है जो लेस फॉर्चुनेट है, जिनके पास जो महरूम रह गए, हमको उनका सोचना है, करेक्ट? तो ये शुक्रगुजारी होगी, फिर वो रिस्क तुमको जो अल्लाह ने दिया। अब ये शख्स क्या करता है कि अल्लाह ने इसको दिया है मगर ये होर्डिंग कर रहा है, स्टिंजी है, ये बुख्ल, ठीक है, इसके अंदर है, वस्तगना और बेपरवाह है। एक्चुअली ये कंजूसी क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि ये आखिरत से बेपरवाह है। समझ में आ गई बात? ऊपर वाला दे रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें अत्तका तकवा भी था और वो आखिरत से लापरवाह नहीं था। तो आखिरत पर यकीन था कि मुझे वहां इसका बदला मिलने वाला है और हेवी रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ पर अल्लाह के खातिर कोई चीज दी तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। आखिरत में भरोसा है ना, आखिरत में भरोसा है तो वो दे रहा है। ये जो बुख्ल कर रहा है दरअसल इसका भरोसा भी नहीं है आखिरत पर, क्योंकि अगर इसका भरोसा आखिरत पर हो तो ये फिर बुख्ल नहीं कर सकता। अब ये बुख्ल सिर्फ माल में नहीं, जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, सेहत, वक्त, माल, जो भी, वो सब अल्लाह की राह में लगा रहा है, इल्म, सब कुछ अल्लाह की राह में लगा रहा है, ठीक है। और वो बेपरवाह नहीं है पहले वाला। अब ये दूसरा वाला क्या है? ये कंजूस है, माल भी छुपा रहा है, इल्म भी छुपा रहा है, और जो है वक्त भी नहीं किसी को देना चाहता है, कंजूस है, वस्तगना और बेपरवाह है, आखिरत से बेपरवाह, लापरवाह, पड़ी नहीं है माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बिल्कुल पड़ी नहीं है। ये सारी चीजें कि अल्लाह कल आखिरत में मुझसे सवाल करने वाले, मुझसे पूछने वाले, बिल्कुल पड़ी नहीं, बिल्कुल पड़ी नहीं। कि मुझे इन सारी नेमतों का जो अल्लाह ने मुझे दिया है दुनिया में, इनका सही इस्तेमाल करना है और अल्लाह सुब्हान व तआला को हिसाब देना है, बिल्कुल पड़ी नहीं। तो वस्तगना वो क्या है? बेपरवाह है। और साथ ही साथ जो दूसरी क्वालिटी है, यानी उसकी हाइट पे नहीं, ये बुरी क्वालिटी के हाइट पर है। आप देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एग्जाम्पल दिया गया था कि ये अच्छी क्वालिटी के हाइट पे थे, और ये शख्स बिल्कुल ऑपोजिट, ये बुरी क्वालिटी इसके हाइट पर है। एक तो कंजूस है, दूसरा लापरवाह है, वक़द्दब बिल हुस्ना,
اور جھٹلایا اس نے نیکی کو، تو یہاں پر مثال دیا گیا تھا ابو جہل کی. دوسرے بھی ہے، کسی نے مجھے ابو طالب کے بارے میں بھی، بٹ لیولز ہے نا، لیولز ہے. ابو جہل جو لیول پہ تھا وہ لیول پہ جو ہے کہ ابو طالب نہیں، ابو طالب وہ لیول پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، مے بی انہوں نے جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا تصدیق نہیں کی توحید کی، بھلائی کی، لیکن انہوں نے کنجوسی نہیں کی. جو ان کا بھتیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہیلپ کیا تھا. انہوں نے ان سے جو ہیلپ دے ہو سکتی تھی ان کو ملی تھی، پروٹیکشن ملا تھا، ہے نا، ملی تھی ہے. لیکن یہ دوسرے لیول پہ ہو گئی. سمجھ میں آئے بات؟ لیکن when we talk about ابو لہب، تو یہ تو ہائٹ پہ نکل گیا، برائی کے ہائٹ پہ نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ تو اب ایسے انسان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فَسَنُيَسِّرُهُ، پھر ہم تنگ پھر جو ہے ہم تنگی کے لیے للعسرا، آسانی کر دیں گے، یعنی ہارڈ شپ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اللہ اکبر. جس کیا کہا گیا یہاں پر کہ جس نے کیا کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کیا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ، بس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے، للعسرا، مشکل راستے کی طرف، یعنی ہارڈ شپس آسان ہو جائے گی اس کے لیے، ہارڈ شپس کی طرف جائے گا. وی ول فیسیلیٹیٹ فار دیم the path of hardship. بالکل اپوزٹ نا. تو دیکھیے اگر عمل مختلف ہیں تو ریزلٹ بھی تو مختلف ہی ہوگا. ایک شخص جس نے پڑھائی کی ہی نہیں، لاپرواہی سے زندگی بسر کی، تو وہ تو فیل ہوگا نا، وہ تو فیل ہوگا نا، کیا ہی نہیں نا اس نے، تو فیل ہوگا. تو یعنی یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس کی زندگی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. یعنی اگر آپ دیکھیں ہارڈ شپ کی طرف اس کو آسانی کر دیں گے. ومعیشتاً دنگ کا، ہم نے پڑھے تھے نا یہ آیت، ومعیشتاً دنگ کا، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے ہم. یہ یہاں پر سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، بالکل صحیح تابعہ بس. پھر یہ 10 آیتیں یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی. یہ میں نے آپ کے ساتھ میں پچھلے ہفتے کروائی تھی، اور اب آج کا سبق جو ہے کہ آیت نمبر 11 سے ہم سٹارٹ کریں گے. ایم آئی رائٹ باجی؟ جی باجی الحمدللہ. جی. سو تنگ جگہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا آیت نمبر 10 میں کہ سمجھے جیسے جہنم، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی شیطان اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دے گا. اس کو برائی نہیں لگے گی، اس کو برائی میں مزہ آنے لگے گا. شیطان اس کو برائی کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا. اس کو برائی نہیں لگے گی، برائی نہیں لگے گی. جیسے اب دیکھیے کتنا خوبصورت اسٹیٹمنٹ میں نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک جنریشن جو ہے نا برائی کو جو ہے کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ برا نہیں سمجھتا. ایک جنریشن جب برائی کو برا نہیں سمجھتا، تو دوسرا جنریشن جب آتا ہے نا اس برائی کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اور تیسرا جنریشن جب آتا ہے تو اس کو وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے. کیجول سی بات ہے، عام بات ہے، سب کچھ از اوکے نا. اب دیکھو زنا کی بات کرو، ہومو سیکشوالٹی کی بات کرو، چوری کی بات کرو، رولز توڑنے کی بات کرو، تو آج لوگ اس کو سن کر ذرا بھی چونکتے نہیں. چونکتے ذرا بھی اس کو سن نہیں، ذرا بھی نہیں. کیوں؟ ایک جنریشن نے اس سن کو ایکسپٹ کر لیا، ان کو برا نہیں لگا، دوسرے نے سیلیبریٹ کیا، اور تیسرے میں تو آپ کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے. اٹس کوائٹ نارمل، اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. آپ دیکھو زنا کی بات پتہ چلی، چوری کی بات پتہ چلی، سب نارمل لے رہے ہیں آج کل ہم لوگ. کوئی برا نہیں لگتا معاشرے میں، کوئی برا نہیں لگتا، اٹس آل نارمل. اتنی خطرناک بات ہے. سوچو شیطان نے سب آسان کر دیا، گناہ بھی آسان کر دیا، ویری ایزی، سارے رولز ختم. اسلام نے جو رول دیے تھے سوسائٹی میں جو ہے کہ لازم کرانے کے، نکاح کے قانون، طلاق کے قانون، سب ان کا الٹ ہو رہا ہے. آج لوگوں کو نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا، کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور نکاح ڈیفیکلٹ بھی ہو گیا ہے. بتائے کیوں؟ کیونکہ زنا آسان ہو گیا ہے. آج آپ دیکھو
कि सारी चीजें लीगलाइज कर दी गई है. होमोसेक्सुअलिटी इट्स ओके, लिविंग रिलेशनशिप इट्स ओके. अब एक इंसान को अगर आउट ऑफ द वेटलॉक के बाहर जो चीज है उसको आसानी से मैसर है, तो फिर बेकार में वो वेटलॉक की गिरफ्त में क्यों आए, क्यों पाबंदी पसंद करे अपनी जिंदगी में? क्योंकि उग्दतुन निकाह ये पाबंदी है ना, ये मर्द को पाबंद बनाती है ना कि जो है कि उसके लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो जुड़ा रहे, उसके साथ ऑनेस्ट रहे, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सारी चीजें आती है. फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करनी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको चाहिए परेशानी? तो लिविंग रिलेशनशिप आ गया उसकी जगह पर. लिविंग रिलेशनशिप आसान है, लिविंग रिलेशनशिप आसान है ना. आप तो अपने पार्टनर को छोड़ भी सकते हो, जब चाहे छोड़ सकते हो, तो आसान है ना, मुसीबत नहीं है वो. तो जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया. कौन मुसीबत बीवी नाम की अपने गले में पाले, अपने गर्दन में बांधे? करे सही है ना. कौन बीवी की मुसीबत अपने गर्दन में लगाए जब मुझे आसानी से आउट ऑफ द वेडलॉक वो चीज मिल रही है? बीवी बच्चे कौन पाले? मुसीबत है ये सब. तो लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है, आसान हो गया वो. और देखो निकाह डिफिकल्ट हो गया. और वैसे भी जो सोसाइटी के जो रस्म रिवाज है वो इतने ज्यादा जो है कि हम एक पैरेलल दीन बनाए हुए हैं, अपना खुद साख्ता दीन जिसको कहते हैं, खुद साख्ता दीन फॉलो करते हैं. और हमारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई है, जो चीजें इतनी आसान थी हमने खुद उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया. और ये किसने किया है? शैतान ने. देखो ना, शैतान ने कर दिया है ये सब कुछ, ये सब उसने. तो हार्डशिप्स जो है अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं उसको हम उसकी तरफ फैसिलिटेट कर देंगे, सारी चीजें दुश्वार हो जाएगी उसके लिए. बहुत एक्सपेंसिव यस वेडिंग वगैरह. और फिर ये चीजों को मैं आपको बताऊं, शादियों के लिए 2-2 साल तक के जो है प्रिपरेशन होती है. अल्लाह अकबर, 2-2 साल, जबकि वो एक आधे घंटे का काम है. निकाह वगैरह आधे घंटे में हो जाता है मेरे ख्याल से, आधे घंटे 1 घंटा चलो ठीक है ना. लेकिन उसकी प्रिपरेशन 2-2 साल से हो रही है. और बेकार में लोग लोन लेकर के, कर्जा ले करके, पता नहीं क्या क्या बेच करके जो है कि शादियां करवा रहे हैं. तो ये क्या है? ये इसराफ है, ये गलत है. इसराफ ही है ना. शैतान ने कितना खूबसूरत बना के दिखाया है कि नहीं वो दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, दूसरों के तौर तरीकों को हम कॉपी करेंगे, दूसरे कौमों के तरीकों को हम कॉपी करेंगे. ठीक है, उनके तरीकों को कॉपी करेंगे, जबकि हमको मना किया गया है गैर कौम के तरीकों को ना अपनाओ. सिंपल बनाओ अपनी शादियां, सिंपल बनाओ अपनी मौत को. मौत भी डिफिकल्ट, शादी भी डिफिकल्ट. हमेशा मैं ये बात को बोलती हूँ, शादियां डिफिकल्ट हो गई, मौत भी डिफिकल्ट हो गई. मरने के बाद जो है कि हम मुसलमानों को कहा गया है 3 दिन तक के शोक मनाना अलाउड है. सिर्फ एक बेवा के लिए, उसके शौहर के लिए जो है वो 4 महीना और 10 दिन है शोक मनाना, उसके बाद नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है. और एक आम इंसान के लिए अगर आप देखिए 3 दिन बस फिनिश. लेकिन वो साल साल तक के जो है वो चलता रहता है शोक. तीजा, 10वां, 40वां, पता नहीं सब चलता रहता है, खत्म ही नहीं हो रहे. तो ये रस्म रिवाज के बोझ हमने अपने ऊपर डाल दिए हैं और शैतान ने ये इंसान को सुझाया है. ये रस्म रिवाज के बोझ हैं जो हमारे ऊपर हैं. ये कोई अमीर है वो ये सारी चीजें कर सकता होगा, मगर कोई गरीब जो है उसकी देखा देखी में बर्बाद हो रहा है. ये सारी चीजें वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है. तीजा, 10वां, 40वां, बरसी, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है ये सारी चीजें. बट उसने किया है, मुझे करना पड़ेगा. क्या बोलेगा माशरा, क्या बोलेगा सोसाइटी? ये सारी चीजें क्या हो गई है? शैतान ने इनके लिए करा दिया है. तो ये हार्डशिप इनकी जिंदगी में आ गई क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना. बुख्ल है, बेपरवाही है, सच्चाई को जो है जो झुटला देना, नेकी को जो है झुटला देना, तो मुसीबत में आ जाओगे. तो फसयुनस्सिरुहु लिल-युस्र, उसरा, अल्लाह डिफिकल्टी को जो तुम्हारे लिए आसानी करते हैं. अब आज की आयत जो स्टार्ट होती है आयत नंबर 11 से, वमा, आयत नंबर 11 लगाएं बाजी. वह और माँ नहीं, या माँ को यहाँ पर आप क्या के मानों में भी ले सकते हो, नहीं के मानों में भी ले सकते हो. ठीक, माँ को आप नहीं के मानों में भी ले सकते हो और क्या के, तो दोनों तरीके से मैं पूछ दूंगी. ठीक है, यहाँ पर पहले लेते हैं नहीं. वमा, और नहीं युगनी, काम आएगा, अनहु, उसको, मालहू, उसका माल, इसा जब करद्दा, वो गिरे या ऊपर से नीचे गिरे. ठीक है, इसको लेते हैं.
اور نہیں کام آئے گا اسے مال جب تردہ وہ جہنم میں گرے گا. لیکن اب پاور پوائنٹ کتنی اچھی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ جہنم میں گرائے جا رہے ہیں. تو بات پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. آیت نمبر 10 میں کیا بات ہوئی تھی, سوری آیت نمبر 8 اور 9 میں کیا بات ہوئی تھی؟ دو ٹائپ کے لوگ تھے نا, یا دوسری ٹائپ کا انسان ہے. پہلے ٹائپ کا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے کیا کیا تھا؟ آتا واتقا وصدق بالحسنی. اور دوسرے ٹائپ کا شخص یہاں پر کون ہے؟ بخیل واستغنی وکذب بالحسنی. وہ جو کنجوس ہے, وہ جو لاپرواہ ہے, وہ جو نیکی کو جھٹلاتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھو مال جمع کر رہا ہے, بہت مال جمع کر رہا ہے. جمع کر کے کیا کرے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. صحیح ہے, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر وہ مال کیا قبر میں لے جائے گا؟ کیا وہ سارا مال جو تو نے بخل کر کے, کنجوسی کر کے, لوگوں کے حق مار مار کے جو ہے جمع کیا تھا, کیا تیری قبر میں جائے گا؟ وہ مال کیا تیری قبر میں جائے گا؟ تجھے فیض پہنچائے گا؟ کیونکہ قبر میں تو انسان کے اعمال جائیں گے, مال تو نہیں جائے گی. جنت کی کرنسی اعمال ہے, دنیا کا جو پیپر نوٹس ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہے تو نے کیا کیا؟ بخل. اللہ نے کہا تھا صدقہ خیرات کر, اپنی ضرورت کے بعد لوگوں کا خیال رکھ. تو نے کیا کیا؟ بخل کیا. ہاں, بے پرواہی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کی, اور پھر تو نے جھٹلایا نیکی کے کام کو, یہ سارا کیا. بچا بچا کے مال تیرا کیا کام آیا تجھے؟ جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں پڑ گئے, یعنی گر گیا نا, یعنی جہنم میں جب تو گرے گا, اس کا مطلب یہ ہے وما نہیں یغنی کام آئے گا انو, اس کو مال, اس کا مال, اذا جب تردہ وہ گرے گا اوپر سے نیچے, کہاں؟ جہنم کے گڑھے میں. تیرا مال تجھے بچا سکے گا؟ اٹس اے کوشچن. جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں پڑ گئے, نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال. وہ مال جو کسی پر سپینڈ نہیں کرتا تھا وہ کام نہیں آیا. جب وہ قبر میں جائے گا تو مال کا کیا کرے گا؟ جہنم میں یہ گرے گا تو مال کا کام, یعنی مال کام آئے گا کیا؟ کچھ نہیں آئے گا. جمع کر کے تو مال رکھ رہا تھا, تجھے کیا کام آئے گا؟ پتا وہاں تو کچھ نہیں چلتا ہے نا. ہاں, کوئی بھی کام نہیں آئے گی. سائرہ باجی کا اولاد بھی کام نہیں آئے گی. تو بعض وقت سائرہ باجی اولاد تو دنیا میں بھی کام نہیں آتی ہے. آج آپ یہاں پر جتنے بھی رشتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے نا, آج صحیح میں ان رشتوں کو دیکھ لیجئے. ہم سنتے ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے شوہر بال بچوں اور بیوی سے بھاگے گا, بچے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے. کیوں؟ کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے, کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے. کریکٹ. لیکن دنیا میں بھی سائرہ باجی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہے, دنیا میں بھی آج رشتے رشتوں سے بھاگ رہے ہیں, رشتے رشتوں سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. ایسا دنیا میں بھی نظارے اللہ دکھا رہے ہیں. آج ہم کو یہ قیامت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا, لیکن آج دنیا میں بھی ہم کو دکھا رہے ہیں. میں رائٹ سائرہ باجی؟ رشتے رشتوں سے بھاگ رہے ہیں. وہ مجھ سے نہ مانگ لے, وہ مجھ سے نہ مانگ لے. کوئی دنیا میں بھی ابھی جو ہے کہ یہ چل رہا ہے چلن, کہ ایک دوسرے سے جو ہے ریلیشن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں, یا پھر جو ہے مفاد پرست فائدے والے رشتے رہ گئے ہیں. اگر کسی سے فائدہ حاصل ہے تو بات الگ ہے, ورنہ تو کوئی کسی کا نہیں ہے آج کی تاریخ میں. اور اگر واقعی آپ کو سینسیئر لوگ مل گئے ہیں تو پھر تو ان کو ٹریجر کرنا چاہیے. وراثت کی بات کرتے ہیں آپ سائرہ باجی, جیتے جی ماں باپ سے جو ہے کہ جائیداد مانگی جا رہی ہے, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم تو ماں باپ کے موت کے بعد ہوتی ہے. لیکن اولاد آج کل تو جیتے جی والدین سے وراثت مانگ رہے ہیں, جیتے جی, کیونکہ وراثت تو موت کے بعد ہے. تو ہو گیا نا, اللہ نے یہ بھی چیز بتا دی. آپ سوچو جب یہاں نہیں کام آ رہے, یہ رشتے خون کے رشتے, رحمی رشتے جب یہاں کام نہیں آ رہے ہیں تو وہاں کہاں پر آئیں گے؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, کیا کام آئیں گے؟ حق مار کے تم نے کسی کا مال رکھ لیا, کسی کی مدد نہیں کی, صدقہ خیرات نہیں کیا. اب یہ مال کے تم کو جہنم سے بچا سکتا ہے جب وہ گرے گا تو. آیت نمبر 11 یہ بتاتی ہے. آیت نمبر 12 لیتے ہیں باجی. ان بے شک علینا, ہمارے پر یا ہمارا ذمہ ہے کیا؟ للہدا,
للہدا ضرور ہدایت، انا بے شک علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، للہدا یقیناً ہدایت دینا. کس کا ذمہ ہے یہ ہدایت دینا؟ کس کا ذمہ؟ اللہ کا ذمہ. اللہ ہی دے سکتا. تو ہم کو دعا مانگنی چاہیے ہدایت کے لیے، اور ہم مانگتے بھی ہیں نا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم مانگتے ہیں نا. جتنی نمازیں ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم کو دکھا. اللہ کا ذمہ ہے ہدایت، اور اللہ نے انتظام اس کے لیے کیا بھی ہے. کیسے کیا ہے ہدایت کا انتظام؟ بتائیے مجھے. اللہ عادی ہے نا، اس نے کیا ہے نا انتظام. کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا کوئی کہ نہیں اللہ نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی. تابندہ کہہ رہے نبی بھیجے، بکس بھیجے. کریکٹ، بالکل بھیجے. اب تابندہ اگر کوئی کہے بھائی ہم کو تو نہیں پتا نبی کی باتیں، ہم کو تو نہیں پتا بک کی باتیں، تو یس تابندہ باجی نے دوسرا آنسر دے دیا. ویری گڈ، دیٹ واز ویری پرومپٹ. شی سیڈ اندر ہے نا فطرت میں ان بلٹ. اگر کسی نے فارمل طور پر قرآن نہیں پڑھا، اگر کسی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو نہیں جو ہے سنا، تو اندر ہے نا. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے وہ تقواہا وہ فجورہا اندر ان بلٹ ہے نا. جیسے آپ لیپ ٹاپ موبائل اپنا لاتے ہو تو اس کے اندر کچھ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ان بلٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت کے اندر حلال حرام کی پہچان سب کچھ اندر رکھ دی ہے. صحیح غلط کی پہچان اندر رکھ دی ہے. صرف اگر آپ قرآن پڑھو گے تو اس میں ہی نہیں ہے کہ بھائی زنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ رونگ ہے، لیکن انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ زنا سے جو ہے وہ دور رہو، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، یا چوری بھی فطرت تو ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اندر انتظام کیا ہے. اللہ نے اندر بھی انتظام کیا ہے. یس ویری بیوٹیفل پی پی ٹی ابھی میں نے دیکھا ہے. صحیح بولے سارا، بہت اچھی ہے. پاور پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان علینا للہدا کی طرف دیکھا، پاور پوائنٹ دیکھا آپ نے؟ بیوٹیفل. یہ کس نے بنایا ہے؟ بہت بہت اچھی ہے. صحیح میں سارا میں نے ابھی دیکھا ایکچولی. میرا دھیان اس وقت آیتوں پر تھا. پی پی ٹی سو بیوٹیفل. ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری. آپ دیکھیں ایک طرف کیا ہے، موبائل ہے، ہینڈ فری ہے، دوسری طرف کیا ہے، جانماز ہے، اور پھر تسبیح ہے. ایک طرف سگریٹ ہے اور دوسری طرف مسواک. ویری نائس، بہت اچھا ہے. اس کو تو اسکرین شاٹ کر کے رکھنا چاہیے. آپ بھی کیجیے، میں بھی کروں گی انشاءاللہ. بہت اچھا. اور کوئی جو ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگے گا تو ہی تو اس کو ہدایت ملے گی نا. بہت بڑی چیز ہے یہ. تو ہدایت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ پر ہے. اللہ جو ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت مانگنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا پینا دنیا میں نعمتیں ایسے ہی دے دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. اور جو ہے کہ جو اللہ کو مانتا نہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ کو جو مانتا نہیں اس کو بھی دے دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایک ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو مانگنا بھی پڑے گا اور کوشش بھی کرنی پڑے گی. تو ان علینا للہدا، اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت دینا، اور اللہ نے دی ہے نبی کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے. ہدایت کا انتظام رکھ دیا ہے، پہچان. رسول بھی بھیجا ہے، کتابیں بھی بھیجی ہے کہ انسان صدق بالحسنی کرے، پھر دعا بھی کرو ہدایت کے لیے. سورہ فاتحہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اندر فطرت میں بھی رکھ دیا ہے پہچان صحیح غلط کی، فجورہا و تقواہا. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 13 لیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّ، اور بے شک، لنا لیے ہمارے، للآخرۃ وَأُولَا، آخرت بھی ہمارے پر ہمارے لیے، والأولا، اور اولا یہاں پر کیا ہے؟ دنیا. دنیا بھی جو ہے اللہ سو اللہ یعنی ہمارے لیے مطلب کیا ہے؟ اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، اس کا مطلب کہ اللہ مالک ہے دونوں جہان کا، آخرت اور دنیا. اور ہم کو دونوں ہی مانگنی چاہیے ایکچولی. جو لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف آخرت مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف جو ہے دنیا مانگتے ہیں، تو وہ دونوں ہی غلط ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو پہلا تو واسطہ ہمارا دنیا سے پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو دنیا میں رہنا ہے اور ہماری آخرت کو سنوارنا ہے، تو ہم کو دونوں مانگنا ہے. اور پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دو تابندہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دونوں چیزیں مانگو نا، دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. تو ایک چیز کیوں مانگتے ہو؟ کچھ لوگ جو ہے ایک دم ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں تو دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں، بیلنسڈ ہے نا، معتدل بھی بیلنس میں رہے. اور جو ہے کہ دونوں کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے، دونوں جو ہے
کہ اللہ سے مانگنا ہے. تو آیت نمبر 13 میں اللہ دونوں جہان کا مالک ہے, دنیا اور آخرت کا. آیت نمبر 14 لیتے ہیں, فَأَنذَرْتُكُمْ. پھر اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 14 میں کیا کہہ رہے ہیں. فَأَنذَرْتُهُمْ. پھر میں نے خبردار کر دیا تم کو. کس چیز کا خبردار کر دیا؟ نارن تلظا. نارن تلظا کا یعنی نار آگ کی, اور یہ تلظا کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ تو ڈرا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے, تلظا جو بھڑکتی ہے, بھڑکتی ہے, اللہ نے بتا دیا. سو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر, یہ جو اللہ نے یہاں پر مینشن کر دیا, اللہ نے کہا میں نے وارن کر دیا اس آگ سے. پورے قرآن میں آپ کو جو ہے وارننگز ملے گی. آپ قرآن کھول کے دیکھیے, جہاں جنت کی خوشخبریاں ہیں, جنت کے وعدے کا ذکر ہے, جنات تجری من تحتہا الانہار, وہاں پر جو ہے کیا ہے, نار جہنم کی بھی بات ہوتی ہے, اور لوگ اس میں ہم فیہا خالدون, وہاں رہیں گے. جہنم کی بھی وارننگ ہے. سب کھول دیا. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہم کو جنت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو ہے جہنم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. ہاں, اب چوائس تمہاری ہے, تم کو سلیکٹ کرنا ہے. کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ کوششوں میں وہ عطا و تقا و صدق بالحسنی کرتے ہو تو جنت والے بن جاؤ, اصحاب الیمین, ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے بخل کرو گے, یا پھر جو ہے کہ وسطنا بے پرواہی سے زندگی بسر کرو گے, یا وقذب بالحسنی یعنی صدق بالحسنی کی جگہ پہ کذب بالحسنی کرو گے, تو یہ تین چیزیں تم کرو گے, یعنی کہ رانگ کرو گے, تو پھر اس کے نتیجے میں تمہارے لیے نارن تلظا ہے, یہ ملے گا. اب چوائس از یور, یو ہیو ٹو میک اے چوائس. کون سا راستہ سلیکٹ کرتے ہو, نارن تلظا کا یا یسرا؟ واٹ یو وانٹ, نارن تلظا یا یسرا؟ ہم تو کہیں گے نہیں اللہ ہم کو جنت میں ڈال, اللہم اجعلنا منکم اس میں ڈال. اور when it comes to نارن تلظا ہم لوگ کہیں گے اللہ حافظنا, اللہ ہماری حفاظت کر, ہم کو نہیں جانا اس کے اندر, ہے نا. سو نارن تلظا کی یہاں پر بات ہوئی. اب آیت نمبر جو ہے 15 لیتے ہیں. آیت نمبر 15 لگے گی باجی. لا نہیں اصلاحا, داخل ہوگا اس میں. کس کی طرف جا رہی ہے بات, جو 14 نمبر کی آیت میں ہے, نارن تلظا. کی ضمیر نارن تلظا کی طرف جا رہی ہے, یعنی جہنم کی طرف جا رہی ہے. نہیں داخل ہوگا نارن تلظا میں کون, الا سوائے الاشقا, سوائے اشقا. اشقا سب سے بڑا بدبخت, سب سے بڑا بدبخت اس کے اندر جائے. کس میں؟ نارن تلظا. آپ کو یہ کہے, دیکھو یہ لکھا ہے, کوئی اگر آپ کو یہ کہے لا یصلاحا الا اشقا, کہ نہیں وہ داخل ہوگا نارن تلظا میں, ہاں یعنی جہنم میں, اور جہنم کا ایک لیول ہے, الا سوائے الاشقا جو بہت بڑا بدبخت ہے. یعنی دیکھو اس کی خالی بڑا بدبخت ہی جائے گا جہنم میں, دوسرے تو بچے رہیں گے. صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو یہی کہا گیا ہے in which no one will burn except the most wretched, یعنی جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہی نارن تلظا میں جائے گا. دیکھو باقی تو بچ گئے. ریڈ دا ٹرانسلیشن, لٹرل مانا اگر آپ اس میں سے اٹھائیں گے. جسٹ ہولڈ آن بیٹا پلیز, جسٹ ہولڈ. جی سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں آپ کو باجی نے ریکیپ کرتے ہوئے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 14 تک کمپلیٹ کیا. باجی یقین کرے آپ لوگوں کو کلیئر ہے ابھی تک, آپ مجھے ریئیکشنز بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ویری کلیئر. السلام علیکم. الحمدللہ باجی ایوری تھنگ از کلیئر ٹو ایوری بڈی ٹل ناؤ. ٹھیک ہے, تو ابھی یہاں پر جو میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں کہ یہ اگر آپ لٹرل معنی اس آیت کا لوگے لا یصلاحا الا الاشقا, اگر آپ یہ دیکھو گے تو یہاں پر کہے گا, یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہ جلے گا اس میں مگر الاشقا, نہایت بدبخت. دیکھو اس سے بدبخت بہت زیادہ ریچڈ پرسنالٹی اس میں جائے گا, یعنی باقی نہیں. اب پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہر انسان کی کوشش مختلف ہے. ایک جو ہے سبقت لے جاتا ہے خیر کے کام میں, اور ایک ہے جو غلط کام میں سبقت لے جا رہا ہے. دونوں کی جو ہے کہ اسٹرگل الگ الگ ہے.
اس کے علاوہ بھی جو نیکیوں کا کام کرتے ہیں اس میں بھی لیولز ہیں. جیسے ہم نے ایک لیول پہ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے ہائیسٹ لیول, لیکن کوئی اس سے لو لیول پہ بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن نیکیاں کر رہا ہے لیکن لو لیول پہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہر ایک اپنی جو ہے کی قوت طاقت کے حساب سے جو ہے کہ محنت مشقت کر رہا ہے. کوئی تو ایک دم آگے بڑھ گیا ہے. اسی طریقے سے لائک وائز, اسی طریقے سے جو ہے کہ غلط راستے کی طرف بھی انسان کچھ تو ایک دم سرکشی میں آگے, یہ بدبخت کوئی تو ایک دم زیادہ موسٹ ریچڈ ہو گئے ہیں, لیکن کوئی نیچے لیول کے بھی ہے. ایک ہے جیسے ابو لہب ہے نا, ابو جہل, اور ایک ابو طالب, یہ بھی ہے نا. کم ہے تو غلط پر ہی, مگر جو ہے کیونکہ انہوں نے صدقہ بالحسنہ تو نہیں کیا, تو ابو طالب ہے تو صحیح, مگر وہ ایک دم ریچڈ نہیں ہے. ایک دم زیادہ لیول پہ کون ہے؟ ابو لہب ہے. سمجھے آپ, آگے ہی ایک دم نکل گیا گناہ کی لسٹ میں, ایک دم آگے اس کا نام. تو ابھی کوئی کہے ایسا ہی بدبخت وہاں جائے گا, تو کیا آپ اس کو اگری کریں گے کہ جہنم میں صرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے ریچڈ ہے, یا وہ زیادہ جو ہے کہ نہایت بدبخت ہے, صرف وہی جائے گا, باقی نہیں جائیں گے؟ باقی نہیں جائیں گے. نہیں باجی, دوسرے جنہوں نے گناہ کیا وہ بھی جائیں گے, بٹ لیول کم ہوئے گا ان کا. لیول کم ہوگا. ہر ایک انسان اپنے لیول کے جو اس نے کام کیا ہے نا, جیسے اس نے عمل کیا ہے, وہ لیول آف جہنم یا وہ لیول آف جنت پہ جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے بھی لیولز ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جنت کے بھی لیولز ہیں. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ ایک روایت سے آتا ہے 100, ایک سے آتا ہے قرآن کی جتنی آیتیں. اور جہنم کے کتنے لیولز ہیں؟ 7. اور آپ کو نام بھی بتاؤں گی کہ حاویہ, سقر, جہیم, جہنم, ایسے کر کے جو ہے وہ 7 نام, قطامہ, 7 لیول. اور جس کے کام کا جو لیول ہے, جو درجے کا کام اس نے اچھا یا برا کیا ہے, وہ لیول کی اس کو جنت یا جہنم ملے گی. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ورسٹ ٹائپ, جو ورسٹ ٹائپ ہے, جو موسٹ ریچڈ ہے, بہت نہایت بدبخت ہے, وہ نارن تلظہ میں جائے گا, وہ نارن تلظہ میں جائے گا. وہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے, یعنی سب سے زیادہ ہاٹ لیول ہے نارن تلظہ, اور زیادہ بدبخت. نارن تلظہ کے بھی لیول ہے, طبقے ہیں, یعنی نار کے. کوئی کہے کہ سب سے بڑا بدبخت ہی نارن تلظہ میں جائے گا, سب تھوڑی جائیں گے. تو ہم کو ایکسپلینیشن پتا ہے کہ بھائی جو لیول کا جس نے جو عمل کیا ہے اچھا یا برا, وہ لیول کے جنت یا جہنم میں وہ جائیں گے. نارن تلظہ میں اشکا جائے گا, بٹ آنکھ کے ادر لیول بھی تو ہے. جس درجے کا گناہ ہوگا اس لیول کے انسان جو ہے وہ حساب سے وہ جو ہے کہ لیول آف جنت یا جو ہے کہ جہنم میں جائے گا اگر برا کام کیا. جو بخل میں آگے ہوگا اور بے پرواہی کرتا ہوگا آگے, جھٹلاتا نیکیوں کو, جو سب میں آگے آئے ان میں, وہ نارن تلظہ میں جائے گا. اب سمجھ میں آگئی بات؟ جو جھٹلانے میں سب سے آگے, جو بے پرواہی میں سب سے آگے, جو بخل کرنے میں سب سے آگے, سب سے موسٹ ریچڈ, وہ نارن تلظہ میں جائے گا. سب میں تینوں چیزوں میں جو ہے ہائٹ پر ہے, وہ نارن تلظہ میں جائے گا. اب سمجھ میں آ رہی اور بات کلیئر؟ کیونکہ پیچھے میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دی تھی کہ وہ ہائٹ پر تھے اچھائی کی, عطا, اتقا, وصدق بالحسنى, ان سب کی ہائٹ پہ تھے. اور یہاں پر یعنی اس کے برعکس ایک انسان ہے جو کیا ہے, برائی کے ہائٹ پر ہے, بخل میں ہائٹ آف بخل جس کو کہتے ہیں, واستغنا, ہائٹ آف بے پرواہی, لاپرواہی جس کو کہتے ہیں, وقدم بالحسنى, ہائٹ آف جھٹلانے پر وہ چلا گیا. بس اس کے لیے ہے لا یصلها الا الاشقى نارا تلظى, اس کے لیے وہ اس میں داخل کیا جائے گا. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کہ آیت نمبر جو ہے 15 تک جو ہے ہم نے کیا تھا. آیت نمبر 16 لگائیں باجی. آیت نمبر 16 وہی بات ہو رہی ہے, الذی, وہ جو کذب, اس نے جھٹلایا, وتولا, اور کیا کیا اس نے منہ موڑ لیا. وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا, یہ اسی کے حصہ ہے.
پیچھے والی آیت کا اسی کا حصہ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, ریپیٹ ہے وہ ایکچولی. آیت نمبر 17 لگائے, وہ تو یوں جنبھا الاتقا, جب وہ بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ پرہیزگار. 17 نمبر کی آیت ہے پھر سے, وَسَيُجَنَّبُهَا, اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے الاتقا, نہایت پرہیزگار. دیکھیے پیچھے بات کس کی ہو گئی تھی ابھی, جو لاپرواہی کر رہا تھا, بخل کر رہا تھا, وہ تو نار تلظی میں چلا جائے گا. لیکن کون جو ہے بچا لیا جائے گا, اب بتایا جا رہا ہے کہ کون, اور جو بچا لیا جائے گا نارن تلظی سے سب سے زیادہ پرہیزگار, سب سے زیادہ رائچس پرسنالٹی. وہ کیا ایک ہی بات پہ ہو رہا ہے؟ ایکچولی انٹائر سورہ جو ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف پورا پورا ہے کہ ڈو گڈ, اور وہ بھی ہائٹ آف گڈنس بتائی جا رہی ہے. عطا واتقا وصدق بالحسنی, اور بالکل اس کے اپوزٹ جو بدبخت ہے, جو ہائٹ آف غلط کام میں ہے, تو وہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر, اب ایک دم زیادہ جو ہے ہائٹ پر جو ہے وہ بدبختی کے ہائٹ پہ کہ اس نے بخل کیا, جھٹلایا سچائی کو اور بے پرواہی, تو پھر وہ نار تلظی میں جائے گا. لیکن وہ جو شخص وہ بچا لیا جائے گا کس سے, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, وہ نار تلظی سے بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں آیت نمبر 17 تک کی ہم نے بات کی ہے, اور جو بچا لیا باجی جائے can you repeat آیت نمبر 16 and آیت نمبر 17 for me, just چھوٹا سا, کیونکہ I think so میں نے مس کیا ہے. اچھا, تو مجھے آیت نیٹ نمبر چلا گیا تھا. ایکچولی وہ ریپیٹیشن ہے, پیچھے کا ریپیٹیشن. وہ سیکنڈ کیٹیگری کا جو انسان ہے, جو بخل کرتا ہے, جو بے پرواہی سے زندگی بسر کرتا ہے, اور جو ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے نیکی کو, اسی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ الذی کذب وتولی, اور وہ جو جھٹلایا اور جس نے جو ہے منہ موڑ لیا, اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جائے گا نار تلظی. ہاں, لیکن اس کے برعکس وہ اور سیجنبها, وہ بچا لیا جائے گا وہ شخص اس ٹائپ کا, الاتقا, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, وہ بچا لیا جائے گا. جو سب سے زیادہ سرکش ہے وہ نار تلظی میں جائے گا, اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ بچا لیا جائے گا. اللہ will save him from the hellfire. کلیئر ہے؟ جی باجی الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہمارا نیٹ چلا گیا تھا بیچ میں پلیز منٹ کے پوچھ لیے. لیجیے سب کو یہاں پر, کیونکہ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کون ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار جس کو اللہ یہاں پر کہہ رہے, کون ہے وہ, اس کے ڈیفینیشن میں آپ کو دینے والی ہوں آیت نمبر 18 میں. پہلے اس سے آپ یہاں پر پوچھے تھے. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں آپ لوگوں کو آیت نمبر باجی نے 17 تک کروایا ہے کہ کنہیں آگ میں ڈالا جائے گا اور کسے بچا لیا جائے گا. آگ میں وہ بدبخت جائے گا جنہوں نے برائی کے کام کیے ہیں, اور جو پرہیزگی سے رہا ہے اسے جنت میں ڈالا جائے گا. الحمدللہ باجی, ڈرل کلیئر. ایکچولی وہی چیز پر ریپیٹیشن ہے, جو دو ٹائپ کے لوگ ہیں, دو کیریکٹر ڈسکس کیا گیا ہے نا, ایک جو دیتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے, صدقہ بالحسنی کرتا ہے, اور ایک دوسرا جو کیریکٹر ہے جو بخل کرتا ہے اور جو ہے کذب بالحسنی کرتا ہے, یعنی جھٹلاتا ہے نیکی کو, اور جو ہے کہ بے پرواہی سے زندگی بسر کرتا ہے. بس انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ان کا انجام کیا ہے. اعمال ڈفرینٹ ہے تو انجام بھی جو ہے ان کا ڈفرینٹ ہی ہونے والا ہے. جو پہلے کیٹیگری ہے وہ تو جنت کے ہائیسٹ لیول میں جائے گا, اور جو دوسری کیٹیگری ہے, دوسرا ٹائپ آف کیریکٹر ہے, وہ تو کیا جہنم کے جو ہے کہ یعنی نار تلظی میں جائے گا. لیول ہے نا, تو وہ ہاٹسٹ ہے, جو ایک دم زیادہ ہاٹ لیول ہے, ایک دم ورسٹ والا, اس میں جاتا ہے. تو یہاں پر ان کی بات ہوئی. پھر یہاں اللہ نے بتا دیا ہم کو کہ بچا لیا کون جائے گا, تو پرہیزگار, سب سے زیادہ پرہیزگار جو ہے وہ بچا لیا جائے گا. ابھی وانٹ ٹو کہ اس نے کیا کام کیا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹائٹل دیا ہے کہ الاتقا ہے, سب سے زیادہ پرہیزگار کا ٹائٹل اس کو ملا ہے, تو اس نے کیا کام کیا ہے. کیونکہ دیکھو ہم لوگوں کو جب یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں تو we need to check ourselves and we need to analyze, محاسبہ کرے اپنا کہ واقعی میں جنت میں جانے کے لائق ہوں, اور نہیں ہوں تو وہ کروں, کیونکہ زندگی سب سے بڑی چیز ہے, نعمت رائٹ ناؤ, کہ اگر زندگی ہے تو ہم بہت کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہے نا. رائٹ ناؤ وی آر الائیو, تو ہم جو ہے درستگی کی طرف جا سکتے ہیں, وی کین ریکٹیفائی کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح کر سکتے
تو یہاں کیا بات ہوئی؟ الذی، اب یہ ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے سب سے زیادہ پرہیزگار جس کو بچا لیا جائے گا. تو وہ سب سے زیادہ پرہیزگار آیت نمبر 18 میں ہے الذی، وہ جو یؤتی دیتے ہیں مال مال اس کا یتزکا، کیوں دیتے ہیں؟ اپنا مال شو آف کرنے کے لیے. اپنا مال سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، مگر کیوں دے رہے ہیں؟ یا بتایا جا رہا ہے کیوں دے رہے ہیں وہ اپنا مال شو آف کرنے، دکھاوا کرنے، ریاکاری کرنے کے لیے، بڑائی سننے کے لیے. اسی لیے دے رہے مال اپنا کیوں دے رہے بھائی؟ کیوں دے رہے؟ واٹ از دا مین پرپز آف گیونگ مال؟ کیونکہ یہاں پرہیزگاروں کی ڈیفینیشن میں بتا رہی ہوں. الذی، وہ جو پرہیزگار، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ بچا لیا جائے گا، وہ پرہیزگار نے کیا کام کیا ہے؟ الذی، وہ جو یوتی دیتا ہے مال، اس کا مال یتزکا کرنے کے لیے، ناٹ ٹو ڈو شو آف. اور یہاں یتزکا کا مطلب کیا ہے؟ خود کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے. خود کو پاک کرنے کے لیے وہ مال دیتا ہے، یعنی وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے. بس دیٹ از دا مین پرپز آف گیونگ چیریٹی. چیریٹی، صدقہ خیرات کرنے کا پرپز یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے واہ واہ حاصل کروں، بڑائی ہو جائے میری، شو آف کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، خود کی صفائی کے لیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور اگر ہم کو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے تو بیسٹ وے از گیونگ صدقہ خیرات. یہ اللہ کے غصے کو، جو ہم پر غصہ ہے نا، ختم کرتا ہے، ناراضگی کو ختم کرتا ہے. جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی جو ہم پر ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مین پرپز کہ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہے تو بس مجھ سے راضی ہو جائے. وہ اپنا تزکیہ نفس کے لیے چیریٹی کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم بتایا جا رہے ہیں نا عطا کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیونکہ پیچھے وہ جو فرسٹ پرسنالٹی تھی یا ٹائپ آف کیریکٹر جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی جو مثال دی گئی تھی، تو وہاں پر جو ہے اس کو، یعنی وہ کرا کرتے تھے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمارے کوئی عمل کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جیسے سارا جی نے یہاں پہ بہت اچھی بات کہا کہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے. نکاح کرنے کا جو مین مقصد ہے کہ ہماری نظروں کی حفاظت ہو جائے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے. دس از دا مین پرپز آف ڈوئنگ نکاح. سمجھ میں ایک بات؟ ویسے ہی آپ یہاں پر یہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از مقصد یا دا پرپز آف گیونگ چیریٹی؟ الذی، وہ جو یوتی دیتا ہے مالہ، مال اس کا، یتزکا، تزکیہ کرنے کے لیے، خود کی صفائی کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے اور بڑائی سننے کے لیے نہیں دے رہا ہے. تو آیت نمبر 18 کو لیتے ہیں، وہ جو دیتا ہے اونلی فور تزکیہ، جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. میں یعنی ہر بار اپنے گریبان جو ہے پکڑ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور واقعی ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. دوسرے کیا بتائیں گے ہمارے بارے میں؟ ہم تو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ایک فالس امیج سیٹ اپ کرتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جانتا ہے نا انسان، خود کو جانتا ہے نا وہ کیا ہے. اور یا تو پھر اللہ جانتا ہے، اللہ جانتے ہیں میں کیا ہوں اور میں جانتی ہوں میں کیا ہوں. دوسرا کیا جانے گا میرے بارے میں؟ دوسرا کیا جانے گا میرے بارے میں؟ تو ہم کو خود اپنے آپ کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کریں، اینالائز کریں. ہاں کوشش کریں کہ جو ہے اندر پاک رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی چیز جو بتائی جاتی ہے کہ نارن تلظہ سے کون بچا لیا جائے گا؟ جو بچا لیا جائے گا اس سے فضل یجنبھل اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو دینے میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے دو، شو آف کرنے کے لیے نہیں دینا. یہ بات یہاں پر مینشن کی. سو وہ دیتا ہے اونلی فار تزکیہ نفس، جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگا ہے. دے وہ سکتا ہے جو دنیا سے نکل گیا، لیکن ایک بات بتا دیں، دے وہ سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے نکل گیا. دنیا کی محبت کی وجہ سے پرسن مال نہیں خرچ کر سکتا. ٹھیک ہے؟ دنیا کی محبت اس کو مال خرچ کرنے نہیں دیتی، اس کا اٹیچمنٹ
जो दुनिया से है। तो दुनिया की मोहब्बत जड़ है हर खता की, जो आज पोस्टर में बात आपको बता दी थी, हदीस भी, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। सारे प्रॉब्लम्स क्योंकि हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, सब अराइज होते हैं। माल नहीं खर्च करना, माल नहीं देना, हराम काम करना, हराम तरीके से माल कमाना, चीट करना, फ्रॉड करना, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? दुनिया की मोहब्बत, हुब्बे दुनिया जिसको कहते हैं, हुब्बे दुनिया। अब दे वही सकता है जिसके दिल में ये दुनिया की मोहब्बत जो है जड़ ना पकड़ी हो। दुनिया में रहता है मगर जरूरत पुरता ले रहा है जीने के लिए, इतना कि मैं नेकी का काम अमल करूं और आखिरत मेरी अच्छी हो जाए। हम यहाँ बसने थोड़ी आए, ये तो हमारा जो है कि टेम्पररी जो है कि हमारा जो है रेजिडेंस, जो हमारा परमानेंट है वो तो आखिरत है। या तो आजमाए जाने के लिए हम आए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसी को जन्नत बनाना चाहते हैं। आज हम में से हर एक कोई हमारी दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है, क्योंकि दिख भी रही है, एक्चुअली दिख रही है ना सजी हुई दुनिया। तो ये हुब्बे दुनिया हर चीज की बीमार जड़ है। अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन का दिल में दुनिया की मोहब्बत जड़ पकड़े। अल्लाह नहीं चाहती। मोमिन के दिल में दुनिया की मोहब्बत जड़ नहीं पकड़ना चाहिए, अल्लाह नहीं चाहता। जो दुनिया को तरजीह देगा वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेगा। जो दुनिया को तरजीह देगा वो अपनी आखिरत का नुकसान करेगा, ये भी हदीस है। और जिसने अपनी दुनिया का नुकसान किया वो अपनी आखिरत को पा लेगा। ये दोनों देखिए अलग, और ये सूरज स्टार्ट की हुई दो अलग अलग चीज कसम खाई गई है, रात की और दिन की, है ना। और मर्द और औरत जो अल्लाह ने पैदा किया और हर एक की जो है वो कोशिश अलग है, सब वही तो बात हो रही है। तो अल्लाह क्या चाहते हैं? कोशिशें लगी हुई है। देखिए कोई तो है जो दुनिया के लिए कोशिश और भागदौड़ कर रहा है, कोई तो है जो दुनिया के लिए भागदौड़ और कोशिश कर रहा है, और कोई है कि वो आखिरत के लिए भागदौड़ और कोशिश कर रहा है। दोनों का कोशिशों में फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। एक इंसान जो दुनिया के लिए भागदौड़ कर रहा है, उसकी कोशिश और उसको जो उसका नतीजा मिलेगा वो अलग है। और एक जो आखिरत की तरफ भागदौड़ कर रहा है, उसकी कोशिश अलग है और उसका रिजल्ट भी अलग है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इस सूरह में हमको बता दिया कि अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन के दिल में दुनिया की मोहब्बत जड़ पकड़े। जो दुनिया को तरजीह देगा वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेगा, और जो है अपनी दुनिया का नुकसान करेगा वो आखिरत को बनाना है। अब देखिए ना, देने में क्या है, इंसान का दिल नहीं चाहता क्योंकि दुनिया नहीं छूटती, वो दुनिया को सजाना चाहता है, इसको जन्नत बनाना चाहता है, तो मैं दूसरे को ना दूं। हालांकि देने से माल बढ़ता है, देने से घटता नहीं। जब इंसान देता तो वो माया खत्म हो जाती, हिर्स खत्म हो जाती है। जब इंसान देने लगता है ना तो हिर्स खत्म हो जाती है, हिर्स खत्म हो जाती है, बिल्कुल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो है मोमिन बंदे के लिए चाहता है कि परहेजगार जो है वो बच जाएगा, जिसने अपने खुद का तज़किया करने के लिए माल को दिया। अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब वो देता है तो उसके पीछे नीयत क्या होती है। जो मैंने आपको आयत नंबर 18 में बताया, वो आयत नंबर 19 में डिटेल में अल्लाह ने वही आयत को वापस बता दी। आयत नंबर 19 बताए बाजी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ डेप्थ में बताया है कि देखो, इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं वो जो हाइट पे था नेकियों के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। ये जो इंसान जो देता है अपना तज़किया नफ्स करने के लिए, वमा नहीं लिआदिन, किसी एक के लिए, इंदहू के पास, मिन नेमतिन, कोई नेमत में से, तुज्जा, जो वो बदला दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेन करते थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैं बता रही हूँ। वमा और नहीं लिआदिन, किसी एक के लिए, इंदहू उसके पास, मिन नेमतिन, कोई नेमत, एहसान, तुज्जा, बदला दिया जाएगा जिसका। यानी जब वो देता है तो इसीलिए नहीं देता कि भाई किसी ने एहसान किया है तो वो एहसान को लौटाना है, ये उसके दिमाग में नहीं। व्हेन ही गिव्स, कि भाई उसने मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं उसके साथ अच्छा, या करेक्ट नाबिंदा, टिट फॉर टैट नहीं करता है वो।
وہ میرے ساتھ अच्छी है तो मैं उसके साथ अच्छा हूँ, वो मेरे साथ बुरी है तो मैं उसके साथ बुरा हूँ, या अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ सामने वाला मेरे साथ अच्छा करे. समझ में आई बात? यानी मोमिन ना मोहसिन होता है, मोमिन मोहसिन होता है, हक से ज्यादा बढ़ के देने वाला, हक से ज्यादा. आज तो दुनिया में अगर हम किसी पर एहसान भी कर दे तो हम उस एहसान का बदला चाहते हैं, है ना? उस एहसान का बदला चाहते हैं कि सामने वाला जिंदगी भर मेरे एहसान तले दबा रहे और फिर मेरे साथ सही रवैया रखे, मेरे साथ अच्छा रहे, यही हम चाहता है. या फिर ये सायरा बाजी कह रही है एहसान को जताने लग जाते हैं. अगर कोई हम पर एहसान करे तो वो एहसान को जताने लग जाते हैं, या फिर वो हमसे गुडनेस की तवक्को रखते हैं कि अब तो ये मेरे साथ मामला अच्छा करेगा क्योंकि मैंने इस पर एहसान किया. पीछे हम हज़रत अबू बकर की जिंदगी में जो उनके वालिद ने उनको कहा था, वो वाकया आपको याद है? क्या कहा था उनके वालिद ने? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो गुलामों को जो है वो आजाद किया करते थे तो वो कमजोर गुलामों को आजाद करते थे. तो उनके वालिद ने क्या कहा था? वो यहाँ पर आप यहाँ पर आयत नंबर 19 में उस वाक्य को याद करें. याद है सबको वो वाक्या जब मैंने अता आपको एक्सप्लेन किया था, हाइट ऑफ देने में हज़रत अबू बकर का नाम लिया था, तो उनकी जिंदगी का एक वाक्य आपके साथ में मैंने शेयर किया था. तो क्या आपको याद है कि जब वो गुलाम को आजाद करते थे तो उनके वालिद साहब कहते थे कि अरे कमजोरों को क्यों आजाद कर रहा है, हट्टे कट्टों को आजाद करना, तो फिर क्या ये तेरे बाजू बनेंगे क्या? तो अगर इन पर एहसान करेगा तो फिर कल इनसे फायदा हासिल कर सकता है. क्या खूब है ना, सही कि अल्लाह हमारे दिल को जानता है क्योंकि वो हमारा खालिक है, उसने हमको बनाया है. बहुत बड़ी हकीकत है. जब हम किसी पर एहसान करते हम चाहते हैं कि एहसान का बदला मिले, रिटर्न में वापस चाहिए मुझे. मैं अच्छा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम भी अच्छे रहो. तो ये तो लिल्लाह ही नहीं हुआ, ये तो अल्लाह के लिए नहीं हुआ. ये अल्लाह के लिए नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह के लिए करने वाला तो छोड़ देता है. सामने वाला मेरे साथ बुरा भी है तो मुझे क्या करना है? मैंने तो अल्लाह के लिए किया. दैट्स लिल्लाह, दैट्स लिल्लाह. वो कोई तलब नहीं रखता सामने वाले से जिसके साथ मैंने एहसान किया, जिस पर मैंने एहसान किया. मैं उससे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो अल्लाह से चाहती हूँ ना. मैंने अगर किसी के साथ में अच्छा मामला किया है तो मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे उसका रिटर्न दे. तो ये हुआ, तुम्हारा तज़किया भी हो गया. और ये अतका है, ये सबसे ज्यादा परहेजगार शख्स ये है क्योंकि इसको लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इसको अजर अल्लाह से चाहिए. जो पैगंबर हुआ करते थे वो अपनी कौम को क्या कहते थे कि मैं क्या तुमसे मांग रहा हूँ, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास. तुम चाहे मेरे साथ अच्छा करो या बुरा करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तो अच्छा ही बने रहना है. क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मोहसिन बनना है. तो पैगंबर मोहसिन थे, अल्लाह ने हमको उनका जो है वो यहाँ पर कहा कि उनको जो है रोल मॉडल बनाओ. तुम भी वैसे ही बनो, तुम्हारा काम है अच्छा ही करना. तुम लोगों से एक्सपेक्ट मत करो उस अच्छाई का रिवॉर्ड. क्या खूब आयत है यहाँ पर, आयत नंबर 90, वमा ली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा. नहीं किसी के लिए, देखिए कितनी खूबसूरत आयत है. इसका दोबारा से मैं आपको जो है कि वर्ड टू वर्ड बता दूं. वमा नहीं ये अहदिन किसी एक के लिए, इंदहु उसके पास में नेमत कोई नेमत एहसान तुज्जा बदला दिया जाएगा जिसका. यानी यहाँ पर क्या बताया गया आयत नंबर 18 में कि आयत नंबर 18 19 हज़रत अबू बकर पर इन गुलामों का कोई एहसान था क्या? सिंपल माना, इसको मैं सिंपल क्योंकि वर्ड टू वर्ड डिफिकल्ट है समझाने के. अबू बकर सिद्दीक जो गुलामों को आजाद कर रहे थे, क्या कोई एहसान था उन गुलामों का हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर? क्या उन्होंने एहसान किए थे? नहीं, लेकिन वो अल्लाह के लिए उन पर एहसान कर रहे थे. और वो भी जब उनको वो छोड़ रहे थे, आजाद कर रहे थे, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनसे फायदा नहीं चाहते थे. उनके वालिद ने कहा था बेटा जो है हट्टे कट्टे लोगों को आजाद कर, तो ये हमेशा तेरे एहसान के तले दबे रहेंगे और तुझे फैज पहुंचाने की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह. हज़रत अबू बकर पर इन गुलामों का कोई एहसान न था जो उन्होंने चुकाना था, तभी वो इनको आजाद कर रहे हैं. सोचो, और हट्टे खट्टे जो है आपने कहा, लेकिन फिर भी सॉरी कमजोर को जो है वो आजाद कर रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं चाहिए उनसे कुछ नहीं चाहिए. तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि
जो पीछे शायद 17 नंबर की आयत थी, वसयुजन्नबुहा, वो बचा लिया जाएगा उससे, यानी उस नारन तलज़्ज़ा से, अल अत्का, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वो बचा लिया जाएगा। फिर परहेजगारी की डेफिनेशन यहाँ दी गई कि कौन परहेजगार है। अल्लज़ी, वो जो यूती, जो देता है माल, उसका माल यतज़क्का, सिर्फ अपना तज़किया करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए, रियाकारी करने के लिए नहीं। और जब वो देता है उन लोगों को, तो उन लोगों ने उस पर कोई एहसान नहीं किया होता है, यानी और वो उससे फायदा भी नहीं चाहता। अब समझ में आ गया ना? तो वो उनको इसीलिए देता है कि जिंदगी में उन्होंने कभी उस पर एहसान किया है ना, उसको रिलीज करके उन गुलामों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये दोनों चीजों को समझे, बहुत डीप माना है इसका। प्लीज पूछ लीजिए। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है बाजी? हम डेटा में है एक्चुअली। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट ना, गुड। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं बाजी ने आपको ये आयत नंबर 9 बताया, जो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी, मुझे भी लगी कि एहसान उसके लिए नहीं करना चाहिए जिस पर वो एहसान उतारना चाहता। इतना डीप माना है ना, अल्लाह इंसान को बनाया है और उसके अंदर जो वसवास होते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग और जज्बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानता है। अल्लाह अपना मोहताज बनाना, बंदों का मोहताज नहीं बनाना। ये ताहिरबाजी कहते हैं, फिर 4 लोगों के सामने बोल के बताते हैं कि देखो हमने फुला को हेल्प किया, फिर देखो हमारे साथ क्या कर रहा है, देखो हमने फुला को इतनी मदद की, देखो हमारे साथ क्या कर रहा है। ऐसा भी बोलते हैं ना लोग, हम लोगों ने कितनी मदद की उसकी और क्या क्या, तो क्यों किया आपने? आपको तो रिवॉर्ड अल्लाह देने वाला है ना, उससे क्या मिलने वाला है? हाँ, उससे क्या मिलने वाला है आपको? आपने किया तो किस लिए किया? और दूसरों के सामने शर्मिंदगी का नहीं उठाया। एक मुमिन की इज्जत अल्लाह के नजर में, मैंने आपको बताई कि मोहतरम है, जैसे उसका जान माल मोहतरम, वैसे उसकी इज्जत मोहतरम। कोई अल्लाह के बंदे को अगर रुसवा करेगा, अल्लाह विल नॉट लाइक इट, विल अल्लाह लाइक इट? आज अल्लाह ने तुमको इस काबिल बनाया कि तुम किसी पर एहसान करो, लेकिन फिर तुम एहसान के बदले में कुछ चाहो, उसको जलील करो, विल द पर्सन लाइक इट? अरे अल्लाह विल नॉट लाइक इट, अल्लाह विल ऑल्सो नॉट लाइक इट। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि कौन इसको बचा लिया जाएगा, वो जो सबसे बढ़कर परहेजगार, और वो जो देता है क्योंकि वो अपना तज़किया करना चाहता है, और उसको किसी से कोई फायदा हासिल नहीं जब वो एहसान करता है। कोई बात हो रही ना, एहसान जताने की बात ही तो कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये हो गई आपकी आयत नंबर 19। सबको समझ में आ गई? आयत नंबर 20 की तरफ जाऊँ अभी मैं? चलाए को फर्स्ट आयत नंबर 20। ओके, तो मौसम ताहिरबाजी आयत नंबर 20 की तरफ जा रहे हैं। मौसम क्या होता है? जो हद से ज्यादा देता है। और प्रॉब्लम यहाँ क्या है, आजकल तो हम हक ही नहीं देते, हद से ज्यादा क्या देंगे? मौसम कौन होता है? वो देता इसीलिए नहीं है कि मैं रिटर्न हासिल कर सकती हूँ, वो दे रहा है इसीलिए, यहाँ बताया जा रहा है इल्ला सिवा इब्तिगा। मौसम क्यों देता है? परहेजगार क्यों देता है? इल्ला सिवा इब्तिगा, तलाशने को। वजही में चेहरा आता है, चेहरा मिर रब्बिही, उसके रब का, अल आला, जो आला है, अल्लाह अकबर। वो क्यों दे रहा है? वो क्यों एहसान कर रहा है? क्योंकि उसको रिटर्न में लोगों से
کچھ نہیں چاہیے, اس کو صرف ایک چیز چاہیے کہ اس کو کل قیامت کے دن اس کے رب کا چہرے کا دیدار ہو جائے, وجہی ربہ الاعلی. کیونکہ وہ جو ایک روایت کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ زیادہ کیا ہے, تو رب کا دیدار, کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ دیتے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, جو محسن ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسن کو اللہ ایکسٹرا دے گا. محسن ایکسٹرا دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں محسن کون ہے, حق سے زیادہ دیتا ہے. کریکٹ, آئی ول ایکسپلین دس. محسن کہا نا میں نے, تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو حق سے زیادہ دیتا ہے اور کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا, وہ اپنے رب سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. تو وہ حق سے زیادہ دیتا ہے نا, اس کا کام بہت حسین ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کے علاوہ اس کو ایکسٹرا, اور ایکسٹرا کیا ہے؟ وہ رب کا دیدار. دیٹ از ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا دیٹ ہی ول گیٹ. اور ہم یہ حدیثوں کے ذریعے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو جنت میں ہوں گے تو وہاں پر اناؤنسمنٹ ایک کر دی جائے گی, اور اناؤنسمنٹ یہ ہوگی کہ سارے جنتی جنت میں سیٹل کر دیے جائیں گے. میں نے یہ حدیث کو لیا نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ سب یہ حدیث کو جانتے ہو, کیونکہ میں بہت بار بتا چکی ہوں حدیث. تو ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں, تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے یاد بھی رکھنا چاہیے نا. تو آج میں نے حدیث اسی لیے نہیں. تو جب جنت میں لوگ فیصلہ کر دیا جائے گا اور جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے, تو پھر جنت میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی, اور وہاں پر اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے, میرے بندو تم لوگ خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے یا رب العالمین خوش کیوں نہ ہوں گے, تو نے اتنی ساری نعمتیں دے دیا, کیسے خوش نہ ہوں گے؟ اتنی ساری چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وی نیور ایکسپیکٹڈ, تو نے ہم کو دے دیا, ہم کیسے خوش نہ ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اگر میں تم کو دے دوں, تو اس سے بڑھ کر جو تم کو جنت میں مل رہا ہے, اگر میں اس سے بڑھ کر چیز تم کو دے دوں, تو وہ کہیں گے یا رب العالمین اس سے بڑھ کر کیا ہے جو تو نے ہم کو جنت دے دی, ہم کتنے خوش ہیں, جو ہم چاہ رہے ہیں ہم کو مل رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہے یا رب العالمین؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا, دو چیز ملتی ہے, دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں اللہ کہیں گے کہ آج میں تم کو اپنا دیدار کراؤں گا, اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ کو سے بنا کہ ہم جو ہے کہ اللہ کا دیدار کریں. اور دیدار کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں, کوئی ایسے ہوں گے خوش نصیب جو فرائیڈے ٹو فرائیڈے اللہ کا دیدار کریں گے, ایوری فرائیڈے, اور ایوری فرائیڈے کے ساتھ میں ان کے چہرے کا نور بڑھتا جائے گا, کیونکہ اللہ کا دیدار کریں گے. تو پھر آپ سوچیں, جو رب حسین ہے, ہاں, اور اس کو دیکھیں گے تو پھر انسان بھی حسین ہی ہو جائے گا, خوبصورت بڑھتا جائے گا ہر ہفتے کے ساتھ. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو دن میں 2 بار دیدار کریں گے. اللہ جاننا, اللہم جاننا منہم. اللہ مجھے ان میں بنا دے کہ میں تجھ کو دن میں 2 بار دیکھ سکوں, 2 بار دیدار, اور ہر دیدار کے ساتھ خوبصورت ہوتا بنتا. دن میں 2 بار دیدار, یہ حدیث پہلے بھی ہو چکی ہے, رائٹ تابندہ, ہم بتا چکے ہیں نا یہ حدیث آپ کو کئی بار, انفیکٹ ناٹ اونلی 2 بار, کئی بار آپ کو بتا چکے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کو کہیں گے کہ جنت کی نعمت کے سوا اگر میں تم کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز دے دوں, تو کہیں گے یا رب العالمین اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہی چیز سب سے بڑی چیز ہے, اللہ کی رضامندی, کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. آج ہم کو نہیں پتا چلتا یہ بات, ہم کوشش کر رہے ہیں نا اپنے اپنے لیول کی بات, کیونکہ کوشش سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہر ایک جو ہے اپنے طریقے کی کوشش کر رہا ہے, مختلف اس کی کوشش ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم کو پتا چلے کہ اللہ مجھ سے کلی راضی ہے. لیکن کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتی کے لیے, سب سے بڑی. یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں
جو ہم کو ملتی ہے. تو یہ وجہ کا مطلب ہے چہرہ اللہ کا, اور دوسرا مطلب ہے رضامندی اللہ کی. اللہ کی رضامندی. الابتغاء, اس نے کیوں احسان کیا لوگوں پر, اس نے کیوں خرچ کیا لوگوں پر, only for one reason, and that is الابتغاء وجہ ربہ الاعلی, کہ اللہ میں تیرا دیدار کر سکوں بس. اسی لیے میں محسن بنا, اسی لیے میں نے ایکسٹرا کام کیا, because I want that extra reward from you, and that is تیرا دیدار. یہ کیے, یا تو پھر اللہ مجھے تیری رضامندی چاہیے تھی, تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں جیتا رہا, خالص نیت سے وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن میں نے دیا. تو الابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ یہ صرف اسی لیے کرتے تھے کہ رب کے چہرے کا دیدار کر سکے جو اعلیٰ ہے, اس کی توجہ کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے. جب تک انسان کی نیت یہ نہ ہو کہ رب کی رضا چاہیے, دیدار چاہیے, یعنی اس کو خوش کرنے کی فکر ہے, اس وقت تک کہ یہ چیزیں جو ہے معنی نہیں رکھتی دینا. ہاں, انسان پیور تب ہو سکتا ہے جب اس کی ایک چاہت ہو, مجھے اس سے رب کی رضا چاہیے یا دیدار. Ask yourself why I am working so hard. Ask yourself why I am giving my hard-earned money. میں کیوں صدقہ خیرات کر رہی ہوں. Ask yourself for what. میں ان کلاسز میں کیوں آ رہی ہوں. Ask yourself for what. اللہ کی چاہت میں کر رہی ہوں تو اللہ خوش ہو جائے گا, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں تو دیکھیں لوگ تو ویسے بھی خوش نہیں ہونے والے. Trust me, لوگ تو کوئی حال میں خوش نہیں. Stop pleasing others, please Allah. دیکھو حضرت ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے خالص یہ کیا, اور اللہ نے نیکسٹ آیت میں کیا کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیا, جب تقوی اختیار کیا, وصدق بالحسنی کیا, تو ان کی نیت یہ اللہ کے لیے الابتغاء وجہ ربہ الاعلی, بس یہی چاہیے. But seeking the pleasure of their Lord the Most High, اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں کیا کیا, وَلَسَوْفَ, اور قریب, ویری سون, یرضیٰ, وہ راضی ہو جائے گا, یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے گا ویری سون. نیکسٹ آیت چینج کیجیے. یہ ہو گیا یہاں پر. ہاں, تو بعض نے کہا اللہ راضی ہو جائے گا, اور بعض مفسرین نے کہا یہ حضرت ابو بکر کے لیے کہ وہ جو عطا کرتا ہے اسی لیے نہیں کہ کسی کا بدلہ اسے چکانا تھا, اسی لیے اللہ ان کو راضی کر دے گا, یعنی اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا. جب وہ اللہ سے راضی تو اللہ بھی اس سے راضی. دیکھو ان کے نام کے پیچھے کیا لگا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی کیونکہ وہ اللہ سے راضی. تو دونوں یہاں پر راضی ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. وَلَوْ سَوْفَ يَرْضَىٰ, they will certainly be pleased. یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور ان جیسے لوگ جو انہوں نے کام کیا وہ جو ہے تو اللہ ان کو راضی کر دے گا, اور اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. دونوں میں حساب کو لینا ہے. کیا سب سمجھ گئے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ 21 نمبر کی آیت کہ they will certainly be pleased. تو یہاں پر انسانوں کی طرف ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ certainly راضی ہو جائے گا, اور پھر اللہ ان کو راضی بھی کر دے گا, وہ نعمتیں دے گا. یہاں پر وہ ہے. تو دونوں طریقے. ہاں, تو بعض مفسرین نے کہا یہ حضرت ابو بکر کے لیے ہے کہ جو وہ عطا کرتا ہے اسی لیے نہیں کہ کسی کا بدلہ اسے چکانا تھا, اسی لیے اللہ ان کو راضی کر دے گا. تو دونوں معنی ہے اس میں, اللہ ان کو راضی کر دے گا اینڈ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یہ معنی ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. جس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا, ٹھیک ہے, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اللہ نے بول دی. دوسرا معنی جو ہے کہ دونوں معنی ہے نا, تو اللہ ان کو راضی کر دے گا, وہ بھی ہیپی ہو جائیں گے, وہ بھی پلیزڈ ہو جائیں گے, اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. دونوں. جس کی جو ہے صحیح مینس دوڑ بھاگ اسٹرگل اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تیرے لیے سب, یعنی تیرا چہرہ, تیری رضامندی پانے کے لیے میں کر رہا ہوں, تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو بھی اللہ راضی کر دے گا. چیک یور کوشش, اللہ کے لیے ہے میری ساری چیزیں یا لوگوں کے لیے ہے, میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں. وائی the goodness is for whom? To please people. میں احسان کیوں کر رہی ہوں? To please people.
یا خود اس کا بدلہ چاہتی ہوں اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ میں ایموشنلی بلیک میل کر سکوں لوگوں کو، یا پھر میں اللہ کی رضامندی چاہتی ہوں؟ یہ سوال آپ کو اپنے سے کرنا ہے، مجھے اپنے سے کرنا ہے، آپ کو اپنے سے کرنا ہے۔ الحمدللہ اسٹاپ یار، اور امید کرتی ہوں سب کو جو ہے یہ بیوٹیفل سورہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اتنی بار اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھیں، یعنی فرسٹ آیت سے اسٹارٹ کریں، میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن کو یاد کر کے اس کی فرسٹ آیت سے اسٹارٹ کریں تو اینڈ کی آیت تک کے آپ کو پوری تفسیر کھل جائے گی کہ آپ کسی کو خود ٹرانسلیشن بھی بتا سکتے ہو، تفسیر بھی بتا سکتے ہو۔ اتنی میمورائز ہو گئی سب، یعنی اتنی ڈرلنگ کی ہے الحمدللہ۔ اور آپ کے لیے نا یہ پاور پوائنٹ میں باجی ایک دعا ہے، بٹ میں ابھی نہیں، میں آپ کو نیکسٹ ویک وہ دعا بتاؤں گی۔ تو یہ پرانی جو سورہ لیل کی پاور پوائنٹ ہے نیکسٹ ویک مجھے چاہیے، اور میں جو ہے کہ نیرول بیچ کے ساتھ ہی یہ کرانا چاہتی ہوں۔ ایکچولی میں دوسری کلاس کے ساتھ بھی کرنا چاہتی ہوں، اسٹوڈنٹس تو وہی ہوتے ہیں، لیکن آئی وانٹ ٹو گیو دا پریفرنس ٹو مائی نیرول بیچ۔ تو میں یہ نیکسٹ ویک جو ہے ان کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں، جو بھی دعا یہاں پر مینشن کی گئی ہے مصنون دعاؤں میں سے ہیں انشاءاللہ۔ آئی ول ٹیل یو نیکسٹ ویک، اور وہ بھی جو ہے کہ اس کو دلائل وغیرہ کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت شاید کہ میں پہلے ختم کر دوں اپنے سورے کو، یعنی زیادہ وقت ہوگا، تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ وہ ایک دعا کرانا چاہتی تھی، مگر الحمدللہ اللہ نے تو جو ہے کیسے وقت چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور 4:30 ہو گیا، مجھے لگا 4 o'clock تک کی تفسیر ہو جائے گی تو آدھا گھنٹہ وہ مصنون دعا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں گی، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور پیپلز ٹائم، بٹ وقت ہی کیسا پاس ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا۔ تو ابھی نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ باجی پلیز پوچھ لیجیے گا۔ جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں، سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں آپ کو باجی نے اسٹارٹنگ سے لے کے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 21 تک بیسیکلی باجی نے پورا سورہ مکمل کر لیا ہے۔ 2 حدیث